بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 166 اور 167 یعنی 166 اور 167۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا سب سے پہلے اذ تبرأ، یہاں پہ ذال ہے اور ذال کو قلقلہ ہونے سے بچائیے گا۔ یہاں پر ذال ہے اذ میں اور اسے قلقلہ ہونے سے بچائیے گا، اور اس میں سیٹی جو ہے وہ بھی اس سے بھی آپ نے بچنا ہے، اس کو نرمی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تبرأ الذین، تبرأ، اور اس میں ایک حمزہ ہے، حمزہ کو تھوڑا واضح کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ تبرأ الذین اتبعوا، یہاں اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ آخر میں واو مدہ ہے۔ آگے من الذین اتبعوا، من الذین اتبعوا، یہاں بھی عین کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کو لمبا کریں گے۔ من الذین اتبعوا، آگے دیکھیے گا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، یہاں پہ جو را ہے وہ بھی موٹا پڑا جائے گا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ، یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، اس میں آپ نے تا کو باریک رکھنا ہے۔ آگے قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا اور قاف کے ساتھ جو ہے طا وہ بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اسباب لکھا ہوا لیکن وقف کریں گے تو آخر میں با ساکن ہو جائے گا، اور جب با ساکن ہوتا ہے تو پھر با کو قلقلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ تو با جب یہاں پہ وقف کریں گے تو آپ کیا کریں گے، اس کو قلقلہ کریں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اسباب، آخر میں با کو قلقلہ کریں گے۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اس آیت کے اندر دیکھیے گا وَقَالَ، اس میں قاف آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ساتھ الف ہے، الف بھی موٹی پڑھی جائے گی۔ الف سے پہلے موٹا حرف تو الف موٹی پڑھی جاتی ہے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف کو بھی ہم باریک پڑھتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، آگے لَوْ أَنَّ لَنَا، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں غنہ کیجیے گا۔ آگے کَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ، کَرَّةً یہاں پہ کیا ہوگا جی، اخفا ہوگا، یعنی تنوین کے بعد فا ہے، اخفا کیجیے گا۔ کَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، منہم کے اندر اظہار حلقی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، منہم۔ آگے كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، یہاں مِنَّا، یہاں نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجیے گا اور اس کو لمبا بھی کیجیے گا کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے۔ تھوڑے سے الفاظ ان آیات کے اندر ذرا سے مشکل ہیں، اگرچہ زیادہ قوانین تو اس میں نہیں لگ رہے ان دو آیات کے اندر، لیکن الفاظ اچھے خاصے مشکل ہیں۔ تو پھر سنیں گے اس کو، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، آگے رموز اوقاف میں سے طا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ، یہاں لفظ اللہ کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے۔ آگے أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، حسرات یہاں پہ تنوین ہے اور اس کے بعد علیہم کے شروع میں عین ہے، تنوین کے بعد عین، مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ اظہار کرنا ہے، اپنے اظہار حلا کی۔ آگے رموز اوقاف میں سے پھر طا ہے، وقف کر دیجیے گا۔ آگے دیکھیے گا جی وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ، یہاں ہم میم ساکن کے بعد آگے بخارجین کے شروع میں با ہے، اب یہاں پہ اخفا کیجئے گا،
اسے کہا جاتا ہے اخفاء شفوی. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، اور آخر میں را جو ہے اگر ملا کے پڑھیں گے نیکسٹ آیت کے ساتھ تو پھر تو را باریک ہوگی، لیکن وقف کریں گے تو را ساکن ہوگی. جب را ساکن ہوگی تو پھر اس سے پہلے والا دیکھا جاتا ہے، اس سے پہلے زبر ہو تو را پر ہوگی، یہاں پہ را موٹی پڑی جائے گی. اب ان دو آیات بینات کو آپ ایک دفعہ پھر سماعت کیجیے گا. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. صدق اللہ العظیم. اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے گا. اذ تبرأ جب بیزار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ اور کٹ جائیں گے بِهِمُ الْأَسْبَابِ ان سے وسائل. جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا 167. وَقَالَ اور کہیں گے الَّذِينَ وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو ان کاش کے، لنا ہمارے لیے، کرتن دوبارہ، فنتبرأ تو ہم بیزاری کرتے، منہم ان سے، کما جیسے، تبرؤوا انہوں نے بیزاری کی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم انہیں دکھائے گا، اللہ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے. اب ان دو آیات بینات کی تھوڑی سی آپ تشریح تفسیر سمجھ لیجیے گا کہ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کی اور مشرکوں کی ایک اور حسرت اور ایک اور ندامت کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ مشرک لوگ، یہ کفر کرنے والے لوگ جن کو اپنا امام بناتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر، جن کو انہوں نے اپنا پیشوا بنایا اور جن کے کہنے پر یہ شرک کے مرتکب ہوتے رہے، کفر کے مرتکب ہوتے رہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے کرتے انہوں نے حالت شرک میں ہی، حالت کفر میں انہوں نے ان پر موت آ گئی. اب قیامت والے دن یہ جن کی یہ لوگ پیروی کرتے رہے، وہ پیشوا جو ہوں گے وہ ان کو پہچاننے سے بھی انکاری ہو جائیں گے اور ان سے اعلان لا تعلقی کریں گے کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس وقت یہ لوگ جو پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوں گے، یہ اس وقت ایک خواہش کا اظہار کریں گے، ایک حسرت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہائے کاش ہمیں دنیا کے اندر ایک دفعہ اللہ رب العزت دوبارہ جانے دیتے تو ہم بھی ان پیشوا سے، ان اپنے بڑوں سے اسی طرح لا تعلقی کا اظہار کرتے جیسے آج یہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکاری ہیں، جیسے آج یہ ہم سے اعلان لا تعلقی کر رہی ہیں. تو ہمیں ایک چانس اور مل جاتا تو ہم دنیا میں جا کر کیا کرتے، ہم ان کو سیدھا کر دیتے اور ہم ان کی ایک بھی نہ مانتے. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں لیکن یہ ان کی حسرت ہی رہے گی اور یہ ان کی خواہش ہی رہے گی، اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ان کی حسرت، یہ ان کی خواہش ہی رہے گی کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور یہ سب کام کریں. دوبارہ دنیا میں جانا ممکن نہیں ہوگا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ان کی حسرتیں بنا دیں گے. وما ہم بخارجین من النار اور یہ طبقہ جو ہے یہ کبھی بھی اس آگ سے باہر نہیں نکلیں گے، یعنی دوزخ سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعا میں یاد رکھیے اور یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے پیشوا عطا فرمائے، ایسے امام عطا فرمائے کہ جو ہمیں خیر کے راستے پر چلانے والے ہوں، قرآن کے راستے پر چلانے والے ہوں، صراط مستقیم پر چلانے کی ترغیب دینے والے ہوں، اور اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان فرمائے. اور خاتمہ بالایمان کی دعا جو ہے وہ ہر نماز کے بعد کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا
خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔